حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو کیا پیغام دیا، ہم سب کو کیا پیغام دیا، اور جو بھی حضور کی امت کہلاتا ہے اسے کیا پیغام دیا؟ پیغام یہ دیا کہ اگر تم میری امت میں کہلانے کے حقدار ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کرو، اپنے چھوٹوں سے پیار کرو، اور اگر کوئی تمہارا بڑا ہے تو تم اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم یہ نہیں کرتے ہو کہ اپنے چھوٹوں سے پیار نہیں کرتے ہو، ان سے محبت نہیں کرتے ہو، بڑوں کا ادب نہیں کرتے ہو، ان کا احترام نہیں کرتے ہو، تو حضور فرماتے ہیں فلیس منا، تو تم میری امتی کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ آپ غور کریں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بات بیان فرمائی تو ایک صحابی آپ کی بارگاہ میں موجود تھے، ان کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکلنے لگے اور وہ رونے لگے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، میں اپنے دل میں بے قراری محسوس کر رہا ہوں، اور شاید مجھے میری زندگی اپنے دل کو قرار نہ میسر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کون سا ایسا جرم کیا ہے، کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم رو رہے ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ کے دامن سے میں وابستہ نہیں ہوا تھا، آپ کے دامن کرم میں میں نے پناہ نہیں لی اور اسلام کے دامن میں نہیں آیا تھا، اس وقت ہمارے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی تھی، اور اس بچی کو جب ہم نے دیکھا تو ہمیں غصہ آیا، ہم نے سوچا کہ یہ بڑی ہوگی، اس کا نکاح ہوگا، کوئی میرا داماد بنے گا تو میں کیسے برداشت کروں گا، معاشرے میں مجھے لوگ بے عزتی سے دیکھیں گے اور میری بے عزتی کریں گے، مجھے شرمسار کریں گے۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے اور یہ جاہلیت کی زندگی جیتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ اس بچی کو زندہ دفن کر دینا چاہیے، اگر یہ بچی زندہ رہی اور اس کی شادی ہوئی تو میں کسی کا سسر کہلاؤں گا، اور مجھے گوارا نہیں ہے کہ میں کسی کا سسر کہلایا جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اس بیٹی کو اپنے ساتھ لیا اور گھر سے باہر نکلا، گھر سے باہر میں اپنے علاقے سے باہر گیا، میں نے ایک جگہ میدان میں ایک گڈھا کھودنا شروع کیا، میری وہ ننھی سی بیٹی تھی، اس نے بھی اپنے ہاتھ سے گڈھے کی مٹی کو ہٹانا شروع کیا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کو ہٹا رہی تھی۔ اسے کیا پتا کہ اسی گڈھے میں مجھے دفن کیا جانا ہے، وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اس گڈھے کی مٹی کو اوپر نکال رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی ہوتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں جب گڈھا کھود گیا میں نے اپنی بچی کو گڈھے میں اتارا اور اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کیا، اور اس وقت میرے بیٹے نے ایک آواز لگائی تھی اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اے میرے باپ، کیا آپ مجھے مار ڈالیں گے، زندہ اس گڈھے میں دفن کر دیں گے؟ میں نے اس کی ایک سنی اور اس کو اس گڈھے میں دفن کر دیا۔ یا رسول اللہ، اب جب آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہوا ہوں، اور اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور آپ اپنے رحمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس وقت مجھے اپنی زندگی میں شرمندگی ہو رہی ہے، اور میں بڑا بے قرار ہوں، میں کیا کروں؟ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، شاید اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہ ہوئی ہوتی اور آج یہ ہماری بچیاں جو یہاں پہ موجود ہیں تو شاید اس صورت میں موجود نہ ہوتی، ہم بھی اپنے ہاتھوں سے اپنی جاہلیت بھری زندگی میں اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہے ہوتے۔ اگر آج ہماری بچیوں کی زندگی سلامت ہے یہ حضور کی ولادت کا صدقہ ہے، حضور کی میلاد کا صدقہ ہے کہ آج ہماری بچیوں کو یہ زندگی عطا ہوئی ہے، یہ محبت عطا ہوئی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی نہیں بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، ان کی تربیت کرے اور ان کا خوشی سے نکاح کر دے، ان کو گھر سے خوشی کے ساتھ رخصت کر دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنے بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا، ان کو پالا، ان کی تربیت کی، ان سے محبت کیا، تو جان لو کہ کل قیامت کے دن تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جگہ